السلام علیکم ناظرین، میں آج اسلام آباد میں ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو بڑے مزیدار شخص ہیں، بڑے دلچسپ انسان ہیں اور بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ ان سے تعارف کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں ان کے بارے میں بتا دوں۔ وہ بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دو مجھے یاد ہیں جو میرے سامنے ہوئی۔ حال ہی میں انہیں کسی نے پوچھا کہ ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اب آگے سے مارشل لاء کبھی نہیں لگے گا کیونکہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو گئی۔ تو انہوں نے بڑا مختصر سا جواب دیا، انہوں نے کہا ہاں 2 لوری اور 1 جیپ کی مار ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے ان سے کسی نے پوچھا، جبکہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ایٹم بم بنایا ہے یہ پھر اگر جنگ ہوگی تو استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اگین بڑا مختصر سا جواب تھا ان کا، انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے شب برات پہ استعمال کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، جب کہ پریزیڈنٹ بش پاکستان آئے تھے اور خفیہ طور پہ رات کو آئے اور 3-4 گھنٹے کے بعد چلے گئے، تو ان سے یہ ان کو مشرف صاحب ریسیو کرنے نہیں گئے تھے اور خورشید قصوری صاحب فارن منسٹر تھے، وہ انہیں ریسیو کرنے گئے تھے۔ تو میں نے چوہے صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف تو آپ کی حکومت اور مشرف صاحب بھیک مانگ رہے ہیں بش سے، دوسری طرف ان کو ریسیو کرنے بھی نہیں گئے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ہاں اگر آکڑنا ہے تو آکڑنا چاہیے، نہیں آکڑنا تو نہیں آکڑنا چاہیے۔ تو آئیے آج چوہے صاحب سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں۔ چوہے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چوہے صاحب، آپ نے تو ہر جگہ پہ ہر حکومت میں یا اس کے قریب رہے ہیں یا آپ اپوزیشن میں رہے ہیں، آپ نے تو ہر چیز ہی اس ملک میں دیکھی ہے۔ آپ اگر ہسٹری کی کتاب لکھنا شروع کریں تو پتہ نہیں کیا کیا اس پہ باتیں آپ کر دیں۔ تو آج ہمیں بھی کچھ 1-2 باتیں بتائیے۔ بگٹی صاحب کی برسی ہے 3ری، آپ نے نیگوشیشنز کیے تھے ان کے ساتھ، ابھی آپ کا ایک بیان آیا کہ جی وہ تو ساری بات ہو چکی تھی، سیف پیسج کی بات بھی ہو رہی تھی کہ انہیں ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ چوہے صاحب کیسے ان کو مار دیا گیا؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ اب میں کیا بتاؤں کہ جب پکڑا گیا تھا تو اس وقت میں مشاہد حسین، آج میں پہلی دفعہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم نے یہ کہا تھا جی کہ اس کو پکڑ تو لیا ہے آپ نے، لیکن انہیں مارنے تک نہ نوبت پہنچے۔ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں گھیراؤ میں تھا، لیکن پھر وہ یہ واقعہ پیش آ گیا، اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی ڈیٹیل میں تو ساری دنیا کو پتہ، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک عظیم شخص تھے اور سیف پیسج کا جہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے انہیں کہا، ہم نے انہیں آفر دی تھی، ہم نے۔ آپ ملے تھے؟ خود ملے تھے؟ خود میں اور مشاہد حسین دونوں ملے تھے۔ ہم نے کہا تھا جی کہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، ہم اپنی طرف سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہم آپ کو سیف پیسج کا کرا سکتے ہیں اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ہم اپنے ڈاکٹر، پرائیویٹ ڈاکٹر کو کہہ کے کروا دیں گے۔ لیکن وہ ایک پتہ آپ کو بڑے ایک بڑی ایک ان میں ایک فخر تھا اور ایک ٹرائبل آنر کی بات تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں پہلے وہ مان گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر ہی مروں گا، میں پاکستان میں مروں گا۔ اور پاکستان کے متعلق انہوں نے آج تک کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کبھی بیان دیا۔ ہاں، آپ نے تو یہ بھی بیان میں اپنے کہا ہے کہ وہ تو ایک فیڈریشن کی تو آزادی بلوچستان کی بات ہی انہوں نے کبھی نہیں آج تک نہیں کی۔ تو کیا چاہتے کیا تھے؟ لڑائی جھگڑا کیوں شروع ہوا؟ لڑائی جھگڑا تو شروع ہوا سوئی سے۔ سوئی میں گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہاں پر اپنا اثر رسوخ رکھنا، فیڈرل گورنمنٹ۔ اچھا۔ سوئی کے اوپر تو وہاں پر جھگڑا ہوا تھا، وہ اپنے ٹرائب کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ٹرائب ان کے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کو رکھا جائے، ان کے ساتھ ہی بات چیت کی جائے، ان کی سہولت کی بات کر رہے تھے، ان کی سیلریز کی بات کر رہے تھے، بونسز کی بات کر رہے تھے۔ ان کا دائرہ وہیں تک تھا، لیکن اس کو بڑھا دیا گیا، انہیں شہید کر کے انہوں نے سارے بلوچستان میں ان کو ہیرو بنا دیا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ پہ جب یہ ہوا، یہ واقعہ جب آپ کو خبر ملی تو آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ دل میں جو گزری تھی وہ میں نے مری میں جب پریزیڈنٹ صاحب نے بلوایا نیکسٹ ڈے، جب وہاں پر سارے آرمی کے بڑے سب تھے وہاں پر، میں نے جب وہ خوشی کی شادیانے بجا رہے تھے، ایک جنرل صاحب نے کہا جی کہ ان کو دفنانے کے لیے کوئی آدمی نہیں جائے گا۔ ان کو دفنانے کے لیے کوئی آدمی نہیں جائے گا؟ وہاں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا، خوشیاں منا رہے ہیں وہاں۔ میں نے کہا جی کہ میں نے وہاں پنجابی میں شعر پڑھا، جو بریگیڈیئر اعجاز وہاں بیٹھے تھے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو کہ اس وقت آئی بی کے ہیڈ تھے، انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ تھے۔ انہیں میں نے کہا جی اس کا ترجمہ کر کے ذرا بتا دیں۔ پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے، جنرل کیانی صاحب بھی بیٹھے تھے، جنرل مجید اپنا طارق مجید صاحب۔ اچھا۔ میں نے کہا دشمن مرے تو خوشی نہ کرے ہو، سجنا بھی مر جانا۔ یہ میں نے ان کو سنایا جب،
تو سمجھ تو وہ گئے. اس کا مطلب ہے ساری فوج میں ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ اچھا ہوا ان کو ختم کر دیں؟ نہیں، سب کا نہیں تھا، سب کا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. تو یہ آپریشن سارا جو بلوچستان میں ہوا یہ ملٹری انٹیلیجنس کے انڈر ہوا یہ سارا کچھ؟ جس کے بھی انڈر ہوا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیے نا ابھی سپریم کورٹ میں بھی جب وہ ڈس اپیئرڈ لوگوں کی بات آتی ہے تو ایم آئی کی بات ہی آتی ہے نا. تو چوہے صاحب کیا حرج ہے؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کنٹرول تو وہی کر رہے تھے نا. بات مطلب کھلی ہونی چاہیے نا. اگر انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک رول تھا اور ملٹری انٹیلیجنس ہی ہو سکتی ہے، آئی ایس آئی تو اس طریقے سے انٹرنل ونگ نہیں کرتی نا جی. تو اگر انٹیلیجنس ایجنسی تھی تو ذاتیات اس میں ذاتیات زیادہ انوالو ہو گئی تھی، ایجنسی کم تھی. مگر اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھوں، یہ ایجنسیوں کی حکومت کی بات آ گئی نا. بات یہ ہے کہ میں نے پرویز الہی صاحب کو پوچھا، میں نے کہا چودھری صاحب جب چیف جسٹس صاحب اور لائرز موومنٹ پورے زور پہ تھا اور وہ پنجاب کا دورہ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو کسی نے تجویز کی کہ نہیں کی کہ ان کو روکا جائے اور اگر ضرورت پڑے تو فورس بھی استعمال کی جائے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں یہ کہا گیا تھا مگر ہم نے نہیں بات مانی تھی. ہم نے کہا تھا نہیں، ہم انہیں آزادی دیں گے اور آنے دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں. بالکل ایسے ہی. اور ایسے ہی ہوا. بالکل ایسے ہی ہوا. اور جب وہ کراچی گئے تو جب کراچی گئے تو وہاں تشدد ہو گیا، لوگ مارے گئے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور وہ الزام یہ لگا کہ ایم کیو ایم نے یہ کروایا. میں نے الطاف حسین صاحب کو یہ ڈائریکٹ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، جیسے کہ پنجاب پہ پریشر تھا، کہ ایجنسیوں کا پریشر تھا کہ آپ بھی کریں، ہمارے پہ بھی پریشر تھا، ہم نے بھی نہ کر دی تھی اور یہ ایجنسیوں نے خود کرایا. اب آپ انٹیریئر منسٹر رہے ہیں. ایجنسیاں جو ہے نا وہ کرتی تو وہی کام ہے جو گورنمنٹ نے کہے یا فوج کہے، لیکن بعد میں وہ کئی لوگ پرسنل لے جاتے ہیں. تو اس کیس کو بھی کئی لوگوں نے پرسنل لے لیا تھا. یہ جو 12 مئی والی بات، نہیں بگٹی صاحب والی بات، یہ بھی پرسنلی لے لیا. اچھا، ایک پکٹنگ کی بات تھی. ایک دفعہ پکٹنگ ہٹانے کا جب مسئلہ آیا تھا، پکٹس ہٹانے کا مسئلہ آیا تھا، تو ایک پکٹ ایسی تھی جو کہ ان کے گھر کے اندر بالکل بے پردگی ہوتی تھی. تو وہ ہم نے کہا جی یہ ہٹانی چاہیے. وہاں کے جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. اچھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ نے ہٹوا دی تو میں ریزائن کر دوں گا. اچھا. ایئرپورٹ پہ جب ہم سی آف کرنے آئے وہ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا. اس کا مطلب سچویشن گراؤنڈ پہ جو ہوتی ہے وہاں بھی اپنے ایک قسم کے فورسز شروع ہو جاتی ہیں جو اوپر سے سنتی نہیں بات. ٹھیک. چوہے صاحب پھر یہ ایجنسیوں کی بات ہو رہی ہے. آج آپ نے دیکھا یہ جو سارا شور پڑا ہوا ہے کہ 92 میں ایم کیو ایم کے خلاف پاکستان کی افواج نے کارروائی کی. اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، آپ ان کی حکومت میں تھے، غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، جنرل آصف نواز آرمی چیف تھے. بریگیڈیئر امتیاز جو کہ اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو بالکل پتہ نہیں تھا، گورنمنٹ کو کنسلٹ نہیں کیا اور فوج نے اور غلام اسحاق نے کر کے یہ خود ہی کروا دیا. ایسی بات تو نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پورا آپریشن ہو جائے اور پرائم منسٹر صاحب کو کانفیڈنس میں لیا جائے، ان کے آرڈرز نہ ہوں؟ کئی میٹنگیں ایسی ہوتی جس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ پھر بریگیڈیئر امتیاز کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بریگیڈیئر امتیاز صاحب بس اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، بہرحال کر رہے ہیں. صاحب آپ کو پتا ہے وہ 8 سال غائب رہے ہیں، ایک دنگ چھلانگ مار کے واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے یہ ایک کنٹروورسی شروع کر دی. تو اچھا یہ بتائیے کہ وہاں ہوا کیا، یہ کیوں آپریشن کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ یہ تو ایک سوال ہے، بہت لمبا ہے، اس کا جواب بھی بڑا لمبا ہے. اگر آپ مختصر دیتے ہیں ہمیشہ جواب. مختصر جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انہوں نے یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ایک فیک قسم کی ایک وہاں پر کئی قسم کی لابی چل رہی ہوتی ہے نا. جب کسی کے خلاف ہو تو پھر کئی من گھڑت چیزیں پیدا کی جاتی ہیں. یہ جناب پور کا نقشہ ہمیں دکھایا گیا کہ یہ جناب پور بننے والا ہے، ہم نے بھی کہا شاید بننے. یہ بھی ایک میجر کا بیان آیا جو ریٹائرڈ ہے، اس نے کہا جی اس نے خود اس کو خود ملا تھا جب اس نے آپریشن کیا تھا. تو کیا یہ پھر فوج نے آپ کو دکھایا کہ جی یہ جناب پور بنانے جا رہے ہیں؟ فوج اب میں نے جو تجربہ دیکھا نا ایز انٹیریئر منسٹر جہاں فوج والوں کے ساتھ رہ کے، فوج میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذاتیات کے اوپر اتراتے ہیں. وہ اپنا ایک ایگو کا ایشو، جو لو لیول کے افسر ہوتے ہیں یا بڑے لیول کے بھی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بس میں نے یہ کہہ دیا تو اب اس میں نے کرنا ہے. وہ پھر غلط کام بھی کرنے کو دریغ نہیں کرتے. جی پریزیڈنٹ مشرف آپ نے تو ان کے ساتھ کام کیا، ان کی بھی عادت تھی اس قسم کا کام کرنے کی؟ اگر سمجھایا جائے تو پھر سمجھ جاتے تھے. بعد سمجھایا جائے سمجھ جاتے تھے، مگر انکلینیشن یہی ہوتی تھی کہ چلو کر دو بس کر دو. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں.